بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں آپ کو لاہور کے اندر ایسے مزار کی زیارت کرواؤں گا کہ اس اللہ کے ولی کو ایک شہزادی نے تنگ کیا تو اس کا محل اور باغ بغیچے نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے یہ بد دعا دی کہ میں یہیں رہوں گا، تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اگر آج نام کا نشان ملتا ہے تو وہ سرکار کے مزار کے اوپر تاریخ جو لکھی ہے اس میں ملتا ہے، نہیں تو نام و نشان نہیں ملتا۔ وہاں کے علاقے میں رہنے والوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ جو ریگولر وہاں کے مزار کے اوپر آنے جانے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لہٰذا ٹائم نہیں ضائع کرتے، چلتے ہیں مزار کی زیارت کرواتا ہوں۔ جی دوستو، یہ روڈ آپ کو دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے، آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ محل ہوا کرتا تھا اور باغ بغیچے تھے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ دیکھیں، لیفٹ سائڈ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ کوئی ایسی چیز کا نام و نشان تک نہیں ملے گا کہ یہاں پہ کبھی محل ہوا کرتا تھا۔ یہ لاہور کا ایک مشہور ترین علاقہ ہے، اچھرے کے نام سے لاہور سے باہر ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن چلیں ہم اب چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ حضرت بابا شاہ جمال سرکار جو ہیں، انہوں نے تقریباً 800 سال پہلے یہاں پہ آ کے ڈیرا لگایا۔ یہاں پہ محل ہوا کرتا تھا شہزادی کا، اور محل کی بھی تعمیرات شروع تھی، لیکن حضرت بابا شاہ جمال نے یہاں پہ جب ڈیرا لگایا تو یہاں پہ منزلیں بنوانی شروع کر دی۔ تقریباً آپ سرکار کی 5ویں منزل بن رہی تھی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مزار کو تیار کرنے کے لیے شاہی مستری آیا کرتے تھے۔ مثلاً جو محل تیار کر رہے تھے وہی مستریوں کو رات کے ٹائم حضرت بابا شاہ جمال سرکار یعنی کہ انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، اور ڈبل دہاڑی کے، یعنی کہ اگر وہاں سے وہ 200 لے رہے تھے تو آپ سرکار ان کو 400 روپیہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے آنا ہے۔ مستری مزدور بہت حیران پریشان ہوا کرتے تھے کہ حضرت بابا شاہ جمال سرکار، یہ بابا جی کہیں جاتے بھی نہیں، یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، صرف تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہم کو دہاڑیاں دے دیتے ہیں۔ بڑے پریشان رہے، لیکن سلسلہ چل رہا تھا، چلتا رہا۔ حضرت بابا شاہ جمال سرکار نے دیکھا، ایک دن مستریوں نے بتا دیا انہیں کہ جی آپ کے چراغوں میں تیل ختم ہو گیا، تو تیل نہیں ہے، تو رات کا ٹائم ہے، اب تو کہیں سے مل بھی نہیں سکتا۔ حضرت بابا شاہ جمال سرکار کے یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ بابا جی نے کہا آپ وہاں سے نکالو اور ڈال دو دیوں میں اور چلا دو۔ وہ پریشان ہوئے، بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا آپ جاؤ، ڈالو اور چلا لو۔ انہوں نے پانی ڈالا دیوں میں، حیران کن بات یہ ہوئی کہ دیے جلنا شروع ہو گئے۔ وہ سارے اس کرامت سے بڑے پریشان ہوئے، لہذا کچھ ہی دن گزرے تو شہزادی نے بابا جی کو اپنے محل میں بلوا لیا کہ آپ یہاں پہ اتنی اونچی عمارت جو تیار کروا رہے ہیں، آپ ہمارے محل کے اندر جھانکنے کے لیے کروا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں بحث تھوڑی سی انہوں نے الزام لگا دیا، تو بابا جی پھر وہاں سے آ گئے اور غصے میں آتے ہوئے صرف یہ کہہ کے گئے کہ میں یہیں پہ رہوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو اللہ کی کرنی پھر ایسی ہوئی کہ سکھوں کا ایک دور آیا تو انہوں نے یہ محل اور یہ باغ بغیچے ہر چیز ختم کر کے اور رہائش گاہ بنا دی، اور یہ جو مزار تھا یہ آپ دیکھ رہے تھے سیڑھیاں، آج یہ 2 یا 3 منزل اوپر ہے۔ بقایا جو بابا جی وہاں سے واپس جب آئے تو 5ویں منزل پہ آپ نے دھمال ڈالنی شروع کی، اور اپنی دھمک کے ساتھ وہ منزل ایک گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری۔
تو آپ جب نیچے کمرے میں تھے مریدین نے آ کے آپ کو نکالنے کی کوشش کی, ہٹایا پتھروں کو, لیکن بابا جی نے اندر سے ایک آواز دے دی کہ بس یہ پردہ نہیں آپ کھول سکتے, آپ ایسا کریں اوپر ہی تدفین کا جو سلسلہ ہے وہ کر دیں. تو یہ اسی یعنی کہ سرکار نیچے ہی تھے, بند تھے, یہ اوپر یعنی کہ تدفین کا سلسلہ بنا دیا گیا, مزارات تیار ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی حضرت بابا سید شاہ جمال کی کرامات تھی کہ ان کا ایک مرید ہوا کرتا تھا حسو تیلی. حسو تیلی کو جب آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ تول میں کمی نہ کرنا اور دکانداری شروع کرو, تو انہوں نے نا گاہکوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ خود ہی تول لیا کریں. تو حیران کن یہ بات ہوئی کہ جو تولتا خود, کوئی زیادہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو وہ کم ہو جاتا, اگر کوئی کم کرتا تو وہ زیادہ ہو جاتا. تو ایسا پھر اللہ پاک نے برکت ڈالی کہ حسو تیلی کے جو باٹ ہوا کرتے تھے اس نے وہ باٹ سونے کے بنوا لیے اور بابا جی کے پاس آ گیا. تو یہ ہوتی ہیں اولیاء.